اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے نرمی کرنے کا بیان۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہرقل یعنی شاہ روم کے قصے سے متعلق لمبی حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، جبکہ وہ ابھی کافر تھے، کہ وہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، اور وہ ہمیں نماز، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں توحید کے ساتھ نماز اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ نماز باجماعت عبادات میں سب سے اہم ہے اور سچائی وغیرہ نیتک گن ہیں۔ ایک مسلمان کو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی کا پابند اور اخلاق والا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلد ہی ایسا علاقہ فتح کرو گے جس میں قیرات کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تم جلد ہی مصر فتح کرو گے، اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں قیرات کا الفاظ عام بولا جاتا ہے، تو تم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ ان کا ہمارے ساتھ ذمہ اور رشتہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔ یہ فرمایا ذمہ اور سسرالی تعلق ہے۔ مسلم۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ ان کا یہ رشتہ جس کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کا ان میں سے ہونا ہے، اور سسرالی تعلق کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی ماں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کا ان میں سے ہونا ہے۔ فائدہ: قیرات دینار اور درہم کی طرح ایک سکہ اور ان کا ایک حصہ تھا۔ وانق درہم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے۔ قیرات وانق کا آدھا حصہ ہے۔ مصر میں اس کا استعمال عام اور بول چال میں بھی اس کا چلن تھا۔ ذمہ یہاں زمان، حق و حرمت کے معنی میں ہے۔ اس میں رحم اور سسرالی تعلق کی بنا پر اہل مصر سے اچھے سلوک کی تاکید ہے، اس لیے اسے صلہ رحمی کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی اسی طرح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے وقت بعد ہی مصر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے سورہ شورى آیت نمبر 214 یہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، تو ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز سے اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جسے میں دنیا کی حد تک ضرور سامنے رکھوں گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: پہلا تو یہ معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی نفع نہیں دے گی۔ یہاں صرف ایمان اور اچھی اعمال کی بنیاد پر ہی نجات ہوگی۔ جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے وہ لوگ جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ بھی گناہگار اہل ایمان ہی ہوں گے، نہ کہ ایمان اور اچھے اعمال سے محروم کافر اور مشرک۔ ان کے لیے نجات ہوگی نہ شفاعت۔ دوسرا، دعوت و تبلیغ کے سب سے پہلے حقدار اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے جائیں۔ تیسرا، رشتہ دار کافر اور مشرک ہوں تب بھی رشتہ داری کے حقوق اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کا پہلا حق اور ضروری تقاضا یہ ہے کہ انہیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی
تلقین کی جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ حضرت ابو عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا، خفیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ اور نیک مومن ہیں، البتہ ان سے میری رشتہ داری ہے جسے میں ضرور نبھاتا ہوں۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ فائدہ: حدیث میں بنی فلاں کی آل اولاد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی رشتہ دار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ حالانکہ ان سے میرا قریبی رشتہ ہے لیکن ان سے میری محبت و دوستی نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے بیچ دوستی نہیں ہو سکتی۔ ولایت، دوستی اور محبت کا یہ تعلق تو صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے والے اہل ایمان سے ہی ہو سکتا ہے، البتہ قرابت مندوں سے بشرطے کہ وہ ٹکراتے نہ ہوں صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔